بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 151 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم کہاں تھے؟ یہیں تھے۔ کیوں رابعہ؟ میں نے اس بچے کی طرح کہا جس کی چوری پکڑی جائے۔ رابعہ نے مسکرا کے منہ پھیر لیا کیونکہ محسن بیڈ روم کے سیٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بکتے ہو تم دونوں۔ نہ رابعہ اپنے ہوٹل میں تھی نہ تو یہاں تھا، محسن بولا۔ رات کے 12 بجے تک۔ وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم تو نیک بچوں کی طرح سورج ڈلے لوٹ آنا چاہتے تھے مگر کھانے میں ذرا دیر ہو گئی، میں نے کہا۔ پھر ایک جگہ پکنک پر جانا پڑا، لیکن تیری شکل کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ امی تو ٹھیک ہے نا؟ محسن نے نفی میں ساری لایا اور دیوار کو گورتا رہا۔ کل ان کا انتقال ہو گیا، صبح 9 بجے کے قریب۔ انتقال ہو گیا؟ میں نے یوں کہا جیسے یہ ناممکن تھا۔ رابعہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر سے اٹھی اور محسن کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ ہم سب بیس و حرکت اور ساکت و سامت خلا میں دیکھتے رہے۔ ان سب باتوں کی باز گیجتے ایک پورا عصیب سرگوشی بن کر کمرے میں پھیلنے لگی، جو محسن نے مجھ سے اور رابعہ سے گزشتہ روز اسی وقت کی تھی۔ وہی وقت تھا جب اس کی ماں کے سرانے فرشتہ اجل قرض جاں کی وصولی کے لیے پہنچا تھا اور بیٹے کی دید کی منتظر نظروں نے اسے تصور میں دیکھا تھا۔ اس کے مجبور دل نے آخری بار دھڑکنے سے پہلے اسے یاد کیا تھا، اور یہ یاد سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے وقت کی لہروں پر اس مقام تک پہنچی تھی جہاں بدقسمت بیٹا اس جنت کی بات کر رہا تھا جو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ یہ ذکر اچانک کیسے چھڑ گیا، بات کہاں سے شروع ہو کے کہاں آ گئی۔ جواب میری سمجھ میں اب آیا۔ وہ ایک ہی وقت تھا جب ماں نے بیٹے کو یاد کیا اور بیٹے کو ماں کی یاد آئی۔ ٹیلی پیتھی ربطے بائی کی پراسرار قوت جو قلب و نظر کو ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ عالم بالا کی جانب بہوے سفر روح کے قیام کا مختصر وقفہ۔ کتنی عجیب بات ہے، رابعہ نے کہا۔ کل صبح اسی وقت ہم انہی کی باتیں کر رہے تھے، اور کتنی بدبختی کی بات ہے سکندر۔ محسن بولا کہ اس وقت ان کے پاس شیلا کے سوا کوئی نہیں تھا، نہ شوہر نہ بیٹا۔ انکل آفس میں ہوں گے، میں نے دکھ سے کہا۔ محسن کی آنکھوں سے بہنے والے خاموش آنسو اس کے رخساروں پر لکیریں بنا رہے تھے اور اس کی گود میں گر رہے تھے۔ نہیں، وہ ہاسپٹل میں تھے، ایک دن پہلے ان پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ محسن روتے ہوئے بولا۔ معمولی سا درد اٹھا، ڈاکٹروں نے روک لیا۔ جب میں پہنچا تو تدفین بھی ہو چکی تھی۔ شیلا نے انکل رضوی کو فون کیا تھا مگر انہوں نے کہا کہ مجھے نہ تو محسن کا پتہ ہے اور نہ رابعہ یا سکندر کا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ سب مفرور ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ وہاں کی پولیس کو خبردار نہیں کیا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی جنازے میں شرکت کے لیے آئے تو گرفتار کر لیا جائے۔ بہترین موقع ملا ہے۔ محسن نے نفی میں ساری لایا۔ معلوم نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے شیلا کو تسلی دی اور پھر ہاسپٹل میں ڈیڈی سے بات کی۔ ڈیڈی کو اب تک کچھ نہیں معلوم۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ خبر سنانے میں خطرہ ہے۔ انکل رضوی نے ان سے بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ ڈیڈی نے تو خیریت پوچھی تھی اور انکل رضوی نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ فرض شناس آدمی کتنا بھی سخت نظر کیوں نہ آتا ہو، سینے میں تو آدمی کا دل رکھتا ہے اور پتھر دل نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی مجبور ہو گئے۔ پہلی بار انہوں نے افسری کو فراموش کر دیا اور جانتے بوجھتے اپنے نامہ اعمال میں خود اپنے ہاتھوں ایک جرم لکھ دیا۔ یہ بات انکل شیروانی سے چھپائی تو نہیں جا سکتی تھی، میں نے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں بھی 1 ہفتہ تو وہ ہاسپٹل میں رہیں گے، محسن نے کہا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ خود آہستہ آہستہ انہیں ذہنی طور پر تیار کریں گے اور پھر بتا دیں گے کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ تو ان سے ملنے تو گیا ہوگا، میں نے کہا۔ شیلا بھی جاتی ہوگی، اس بیچاری نے تو سب سے زیادہ ظلم برداشت کیا، محسن بولا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ دونوں طرف کی تیمارداری، گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر۔ بے شک گاڑی تھی لانے لے جانے کے لیے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نرسوں کی دیکھ بھال بہت اچھی تھی اور گھر پر بھی ڈاکٹر صبح و شام آتا تھا، لیکن شیلا کی اعصابی کشیدگی کا علاج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر گھر میں بھی ہر وقت خطرے کی تلوار کا سایہ، ہاسپٹل میں بھی خر لہذا خوف کا عصیب اور یہ دھڑکا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اسے تو کوئی تسلی اور حوصلہ دینے والا بھی نہ تھا۔ اس کی توجہ ہٹانا، کچھ دیر کے لیے فکر مندی سے نجات دلانا اور تھوڑی بہت تفریح فراہم کرنا اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری تھا، مگر وہ اکیلی تھی اور اس کا نہ کوئی غم گسار تھا نہ ساتھی۔ فوزیہ ہوتی تو اسے کوئی ہم عمر ملتا باتیں کرنے والا، لیکن وہ نہیں آ سکتی تھی۔ امی کے انتقال کے بعد وہ ہمت ہار گئی۔ ڈاکٹروں نے اسے سکون آور دوائیں دے کر سلا دیا۔ میں رات کو 9 بجے پہنچا تو فوزیہ بھی آ چکی تھی، اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ دونوں ابھی چیلم تک وہیں رہیں گے۔ میں رات 9:30 بجے قبرستان کیا اور 10 بجے ہاسپٹل پہنچا، چہرے سے رنج و غم کے آثار بٹا کے مسکراتا ہوا اور مطمئن۔ ڈیڈی بہت حیران ہوئے، کہنے لگے رضوی صاحب نے بھیجا ہوگا تم کو، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ کوئی سیریس بات نہیں۔ انکل رضوی جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ رابعہ نے کہا نہیں، لاہور میں کچھ گڑبڑ تھی، اعلیٰ اختیاراتی میٹنگ تھی شام کو جو رات تک جاری رہی۔ محسن بولا۔ انہیں بہت رنج تھا، لیکن انہوں نے ٹیلی فون پر شیلا کو بہت تسلی دی اور میرا خیال ہے اس کی حالت کے پیش نظر سب خیریت ہے کہ سوا کچھ نہیں کہا۔ شاید ہم چلے جاتے تب بھی وہ اس موقع پر فرض شناسی کا وہ مظاہرہ نہ کر پاتے جس کی وجہ سے وہ سنگ دل اور بیس مشہور ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میٹنگ میں شرکت بہانہ ہو، بہانہ ہی ہوگا، ورنہ یہاں تو کسی قسم کی گڑبڑ نہیں، میں نے کہا۔
ان کو اندیشہ ہوگا کہ وہاں سب کا سامنا ہوگا اور وہ آزمائش کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، محسن نے کہا۔ چنانچہ وہ صاف دامن بچا گئے۔ جھوٹ بولنے پر بھی وہ اپنے آپ سے شرمندہ تو ہوں گے، لیکن مطمئن بھی ہوں گے کہ ایک پرعلم موقع پر ہمدردی اور غم گساری کی بجائے فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے کی اذیت سے بچ گئے۔ تجھے ابھی وہیں رہنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اگر تم لوگ فون پر مل جاتے تو شاید میں سوئم کے بعد آتا، وہ بولا۔ میں نے ہاسپٹل سے واپس آتے ہی گھر فون کیا تھا۔ تمہارا نہ ملنا بہت غیر معمولی بات تھی، کیونکہ میں تم کو بطور خاص ہدایت دے کر گیا تھا کہ میں فون کروں تو موجود رہنا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ شیلا تو سوئی پڑی تھی۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اسے مجھے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر میں نے کہا کہ اب تم اور تمہارا شوہر ہے، تم دونوں گھر کا، شیلا کا اور ڈیڈی کا خیال رکھ سکتے ہو۔ ویسے بھی جب میں نہ امی کے انتقال کے وقت پہنچ سکا نہ تدفین کے وقت، تو اب رک کے کیا کروں گا؟ سچ بات یہ ہے سکندر کے مجھے اس گھر میں ویرانی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ماحول سے وحشت ہوتی تھی، دیواریں کاٹنے کو دوڑتی تھی اور ہر چیز مجھے ملامت کرتی نظر آتی تھی۔ میں بھاگ آیا، 12 بجے فون کیا تھا۔ رات 1 بجے پھر امی کی قبر پر اجازت لینے گیا اور وہاں دل کھول کے رویا تو میری روح پر سے بارے ندامت کچھ کم ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے امی نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ محسن، خدا نے میری مشکل آسان کر دی ہے، روتا کیوں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے سرد آب بھر کے کہا۔ ان کی زندگی کا عذاب بہت سخت تھا، خدا ان کو سکون دے اور ان کی روح کی مغفرت کرے۔ جب انکل شیروانی کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، اس صدمے کے لیے ذہنی طور پر تو ہم سب بہت پہلے سے تیار تھے، محسن نے کہا۔ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کا آخری سال ہے، ہو سکتا ہے وہ LPR لے لیں، 6 مہینے کی چھٹی مل جاتی ہے نا، اور شیلا کے ساتھ لاہور آ جائیں۔ وہ یہاں آئے تو انہیں ایسی بہت سی باتیں معلوم ہوں گی جو اب تک معلوم نہیں، لیکن وہ اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے، محسن بولا۔ ان کو سرکاری کوٹھی ملی ہوئی ہے جسے وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس گھر میں ان کا اکیلے رہنا انتہائی مشکل ہوگا۔ میں وہاں ایک دن نہیں رہ سکا، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں۔ وہ فوزیہ کے ساتھ جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ جا تو سکتے ہیں لیکن جائیں گے نہیں، محسن بولا۔ پرانے خیال کے آدمی ہے نا، فوزیہ اور اس کا شوہر بھی یہ چاہتے تھے۔ ان کا فیصلہ آباد والا گھر بہت بڑا ہے اور وہ اکیلے ہیں۔ ایک بزرگ کی گھر میں موجودگی کا سہارا بہت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اصرار سے مجبور ہو جائیں اور یہی کریں۔ میرا خیال ہے کہ اب تم نہا دھو لو، ہم ناشتہ منگوائیں، رابعہ نے کہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، محسن نے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ میں اور رابعہ وہیں بیٹھے اسے ہمدردی سے دیکھتے رہے۔ ناشتے کے بعد محسن نے میرے اور رابعہ کے منع کرنے کے باوجود ویلیم 10 کی 2 گولیاں کھائیں اور بے سود ہو کر پڑ گیا۔ ہم نے اسے گزشتہ شب کی بار کا آرائی کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا۔ میں نے رابعہ کو ساتھ لیا اور باہر نکل گیا۔ البرٹ وکٹر ہاسپٹل فون کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ناظری اب ہوش میں ہے۔ کیا ان کے بھائی موجود ہیں؟ میں نے کہا۔ جی نہیں، وہ ڈیوٹی پر ہیں۔ ابھی بھی ان کا فون آیا تھا، نرس نے جواب دیا وہ شام کو آئیں گے۔ ان کے پاس کون ہے؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ مس ناظری کے پاس صرف ان کی والدہ، نرس نے کہا، اور ایک کانسٹیبل جو کمرے کے باہر بیٹھا ہے۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ اس وقت ناظری کو دیکھنے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس نے میرے خیال کی شدت سے مخالفت کی۔ انکل اور شیخ کا اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے سادہ کپڑوں میں پولیس وہاں متعین کر دی ہو، عملے میں پولیس کے افراد شامل ہوں۔ نرس کے جوابات سے شک تو مجھے بھی ہوتا ہے، میں نے غور فرما کر کہا۔ جتنا میں نے اسے پوچھا تھا نرس نے اسے زیادہ ہی بتایا۔ اچھا تو تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ مینیجر پولیس کو فون کر دے کہ یہاں ایک پرنسس مقیم تھی جو بالکل جیمز بونڈ کا زنانہ ایڈیشن تھی، مار دھاڑ سے بھرپور، اپنے شور کو اغوا کرنے والوں سے چھڑانے کے لیے خنجر ابرو، تیز نظر اور شمشیر حسن کے علاوہ ریوالور سے مسلح گئی تھی، مگر ابھی تک لوٹی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے پہلے ہی فون کر کے پولیس کو ساری کہانی سنا دی ہو، پھر کیا؟ پرنسس غائب، میں نے کہا۔ مینیجر ثابت کرتا پھرے کہ اس نے نشے میں کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ شام تک ہمیں ویسے بھی جگہ بدل دینی ہے۔ ہوٹل فاران میں اب تمہارا کیا ہے؟ میرا تو کچھ نہیں، اپنے کپڑوں کا سوٹ کیس اٹھا لائی تھی، بلکہ اٹھوا لائی تھی، رابعہ بولی۔ محسن کے کپڑوں کا سوٹ کیس ہے۔ محسن میرے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن ہمارے وہ خصوصی بلبوسات اہم ہے، میں نے کہا۔ ایک پولیس افسر، ڈاکیے اور ویٹر کی وردی اور وہ فقیری لباس، وہ سب میرے سوٹ کیس میں ہیں، رابعہ نے کہا۔ محسن کے سوٹ کیس میں جگہ نہیں تھی۔ ویری گڈ، پھر تو کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی لوٹ جانے کی، میں نے کہا۔ میں مینیجر کو مطلع کر دیتا ہوں۔ GPO کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کار روکی اور فون کرنے کے لیے اندر چلا گیا۔ ہوٹل فاران کا نمبر مجھے ڈائریکٹری میں دیکھنا پڑا، اس کے بعد کوئی بوتھ خالی ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد مجھے ہوٹل فاران کے آپریٹر نے مینیجر کی لائن دی۔ مینیجر صاحب، دیکھیے آپ کے ہوٹل میں ایک پرنسس صوفیہ مقیم ہے، میں نے کہا۔ پرنسس صوفیہ؟ مینیجر چلایا۔ کہاں ہے وہ خود؟ تم کون ہو؟ کون سی منحوس کڑی تھی جب پرنسس نے میرے ہوٹل میں قدم رکھا تھا؟ خدا معلوم وہ پرنسس تھی کہ بیرام ڈاکو کی بیٹی؟ کیا ہوا مینیجر صاحب؟ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ارے یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، مینیجر بولا۔
الو کا پٹھا ہوں، گدھا ہوں میں کہ اس کی بات مان لی تھی، عقل قبض کرتی تھی اس نے میری مسکرا کر۔ اسی وقت پولیس کو بلوا لیتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ کیسی مصیبت؟ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، دھماکہ ہوا ان کے کمرے میں، فریاد کنان لہجے میں وہ بولا، آج ہی صبح۔ ان کا کمرہ تو بند تھا، میں نے کہا، اور چابیاں آپ کے پاس تھیں۔ یہی تو مصیبت بن گئی میرے لیے، وہ بولا، مگر تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے باہر دیکھا، کاؤنٹر سے خاصے فاصلے پر کھڑا ہوا ایک شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹیلی فون کرنے کے لیے باری کے انتظار میں نہیں تھا اور کسی کاؤنٹر سے ٹکٹ یا لفافے بھی نہیں خرید رہا تھا۔ میں پرنسس کا پی اے ہوں، میں نے کہا اور دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا۔ تو پی اے صاحب خدا کے لیے میری جان چھڑاؤ، مینیجر بولا، یہاں تو پولیس نے دھاوا بول دیا ہے۔ دھماکہ کس وقت ہوا اور کیسے؟ میں نے کہا، آخر کوئی تو اندر گیا ہوگا۔ یہی تو غضب ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا، مینیجر بولا، ساتھ والا کمرہ خالی تھا، ایک شریف سورج شخص نے لیا تھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، ریزرویشن کلرک نے دیکھا تھا۔ میجر شریف کہتا تھا خود کو، مگر وہ خبیث نہ میجر تھا نہ شریف۔ اس نے درمیان کی دیوار میں سوراخ کیا اور اندر بم پھینک دیا۔ دونوں کے باتھ روم ملتے ہیں نا، اس نے باتھ روم سے باتھ روم میں دستی بم اچھالا اور بھاگ نکلا۔ دھماکے سے افراتفری پھیلی تو وہ غائب ہو گیا۔ میں نے پھر شیشے کے کیبن سے باہر جھانکا، وہ اجنبی بڑی مستقل مزاجی سے ہاتھ باندھے وہیں موجود تھا۔ مجھے اس کی صورت کچھ جانی پہچانی لگی، میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہ یقیناً مجھے پہچان گیا ہوگا۔ میں نے اچانک ریسیور رکھا اور باہر نکل کے تیز قدموں سے زینے کی طرف بڑھا۔ آدھا زینہ چڑھ کے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ شخص میرے تعاقب میں تھا۔ میں نے باقی زینہ طے کیا اور اوپر کی منزل کے مختلف راستوں، عملے کے افراد، فائلوں کے بڑے کمرے سے گزرا اور دوسرے زینے سے نیچے اتر گیا۔ اس وقت تک میں اپنے پیچھے آنے والے سے تقریباً پیچھا چھڑا چکا تھا۔ مجھے اس کی صورت ایک بار بھی نظر نہیں آئی، لیکن دوسرے زینے سے دوسری راہداری میں اترتے ہی میری نظر اس پر پڑی۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے پہلے سے اندازہ کر لیا تھا کہ میں کس راستے سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے باہر کا رخ کیا تو وہ میری راہ میں خائل ہوا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور باہر کی طرف دوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے پھر اٹھنے تک میں رابعہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نکل جاؤں گا، لیکن گاڑی وہاں نہیں تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ گاڑی آس پاس بھی کہیں نہ تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رابعہ جسے میں انتظار کی تاکید کر گیا تھا اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ میں تنہا ہوتا تو رکشہ، ٹیکسی جو بھی سامنے آتا اسی میں بیٹھ کے فرار ہو جاتا، لیکن مجھے یہ احساس بھی تھا کہ رابعہ لوٹ کر آئی اور اس نے مجھے غیر حاضر پایا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ تشویش کا شکار ہوگی اور اس کے دل میں ہزار اندیشے جنم لیں گے۔ دوسری طرف وہ اجنبی بدستور میرے تعاقب میں تھا جسے میں اب تک پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ چالاک ثابت ہوا کہ جب میں جی پی او کی عمارت کے زینے سے اوپر غائب ہوا تھا تو اس نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ میں اترنے کے لیے کون سا دوسرا زینہ استعمال کروں گا۔ میرے دھکیلنے سے وہ لڑکھڑا گیا تھا اور میں نے اس کے دیوار پر سر ٹکرانے کی آواز بھی سنی تھی، لیکن دوسری بار پلٹ کر دیکھنے پر میں نے اسے سر سیلا کے اور جھٹک کے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ مشکل سے آدھے منٹ کے وقفے سے وہ بہرابی دروازے میں نمودار ہوا جو پوسٹ آفس کے برآمدے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بنے ہوئے تھے۔ میں اتنی دیر میں سیڑھیاں اتر کر گیٹ تک جا پہنچا جہاں رابعہ کو کار سمیت موجود ہونا چاہیے تھا، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو یہی آدھے منٹ کا وقفہ مجھے کافی ہوتا۔ جتنی دیر میں وہ تعاقب کے لیے کوئی سواری دیکھتا ہم نکل جاتے اور گم ہو جاتے۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے نظر ڈالی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ مفرور مجرم کو روکنے کے لیے ریوالور استعمال کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا۔ وہ عام آدمی بھی ہو سکتا تھا جسے مجھے 10,000 کا چلتا پھرتا انعام سمجھ کے فیصلہ کیا ہو کہ یہ رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جانی چاہیے۔ وہ پولیس یا خفیہ پولیس یا بے حد خفیہ پولیس کا آدمی بھی ہو سکتا تھا جن کو قانونی طور پر یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے نکل بھاگنے والے مجرم کو شوٹ کرتے ہیں۔ وہ آدمی جس کے عزائم اور قوت تسخیر کے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار اور کوئی ہمالیہ جیسا پہاڑ خائل نہ ہو سکے، جسے کوئی زنجیر بھی بے بس و پا گرفتہ نہ کر سکے، اور جو خلا کی وسطوں سے سمندر کی عمیق تاریکی تک سب مقامات اہو فغاں سے خندہ زن گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اسے کتنی آسانی سے ایک چھوٹی سی گولی شکست دے کر رکھ دیتی ہے۔ وہ گولی جو اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی، وجود سے عدم کی مسافت کو ایک عمر سے ایک لمحہ بنا دیتی ہے۔ وہ شخص اب چلانے لگا تھا، روکو، پکڑو کوئی سے، لیکن پوسٹ آفس میں اپنے اپنے ضروری کام سے آنے جانے والے بیشتر لوگ فارغ نہیں تھے، اور کچھ لوگ متوجہ تو ہوئے بغیر سمجھ نہ پائے کہ وہ کیوں شور مچا رہا ہے اور کسے پکڑنے کی اپیل کر رہا ہے۔ میں فٹ پاتھ پر کھڑا تھا، پھر ایک پلک چپکنے میں رواں دواں ٹریفک کے ریلے میں کود گیا اور لہراتا بل کھاتا گاڑیوں سے خود کو بچاتا اور کسی اچانک بریک لگانے والی گاڑی سے چھو کر نکلتا سڑک عبور کر گیا۔ نہ جانے کتنی گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے مجھے کھڑکی سے سر نکال کے گالیاں دی۔ سالہ خود تو مرتا ہمیں بھی مشکل میں ڈال جاتا۔ ابے مرنا ہے تو کسی ڈبل ڈیکر کے سامنے جا، پاگل کے بچے، اندھا ہے کیا؟ مختلف آوازیں اٹھی، میں نے دو گاڑیوں کے تصادم کی آواز بھی سنی، شیشہ ٹوٹنے کی اور لوہے سے لوہے کے رگڑنے اور ٹکرانے کی۔
غالباً کوئی پیچھے والی کار جس کے بریک بہت زیادہ قابل اعتماد نہ تھے اگلی گاڑی میں گھس گئی، یا اگلی گاڑی کی بریک لائٹ کام نہیں کر رہی تھی کہ پیچھے والی کار کا ڈرائیور کچھ نہ کر سکا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو قصوروار کہیں گے، اپنے اپنے نقصان کا اندازہ کریں گے اور بکتے جھکتے اپنی راہ لیں گے۔ سڑک عبور کرنے کے بعد میں نے پھر دیکھا وہ شخص اب شور تو نہیں مچا رہا تھا، لیکن اس کے ارادے نہیں بدلے تھے۔ میری طرح اقدام خودکشی کرنے کی بجائے وہ مجھ پر نظر جمائے ٹریفک میں مناسب وقفے کا انتظار کر رہا تھا، جس سے اس کی مستقل مزاجی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ کام لینے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میری بدقسمتی سے چند سیکنڈ کے بعد ٹریفک کی لائن ٹوٹ گئی اور وہ گولی کی طرح میرے پیچھے آیا۔ میں اب سیدھا نیلا گنبد والے راستے کی طرف جا سکتا تھا، مگر وہاں میں نے یقیناً پھنس جانا تھا۔ آگے انارکلی والا راستہ بہت تنگ تھا اور وہاں دوڑ لگانا تو کیا بعض اوقات پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ دائیں بائیں انارکلی بازار میں ریس ناممکن تھی، چنانچہ میں سیدھا لائٹ ہاؤس اور یونیورسٹی کے عقب والی سڑک پر دوڑ سکتا تھا، مگر یہ بہت زیادہ رکاوٹوں والی ریس یقیناً نہ انارکلی پر ختم ہوتی۔ چنانچہ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہاسٹل کا چکر لگا کے لوٹنا بہتر سمجھا۔ بہت سے لوگ اب ریس میں دلچسپی لے رہے تھے اور کچھ زیادہ جوشیلے عملی طور پر اس میں شریک ہونے کے خواہش مند نظر آتے تھے، کیونکہ رائے عامہ مجھے جیب قطرہ قرار دے چکی تھی۔ جو ہاتھ کی صفائی دکھا کے بھاگا تھا اور شور مچاتا پیچھے دوڑنے والا شخص اس کے سوا کون ہو سکتا تھا جس کی جیب ہلکی ہو گئی تھی؟ مجھے اب پہلے جتنی مشق تو نہیں رہی تھی، اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ میں خاصا تیز دوڑ سکتا ہوں۔ گھوڑے کے علاوہ اگر کسی سواری کی مدد سے کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے تو موٹر سائیکل کی مدد سے، لیکن اس شخص نے میرے خیال کو باطل کر دیا۔ وہ یقیناً ایتھلیٹ تھا یا وہ رہ چکا تھا۔ جب اس کے اور میرے درمیان فاصلہ چند گز رہ گیا تو میں بینک اسکوائر کی ایک گلی میں گھس کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے وہ شخص اندر آیا میں نے اسے دبوچ لیا اور کچھ کہے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کراٹے کے پیشہ ورانہ وار آزمانے سے گریز کیا اور مکے بھی اس شخص کی طرح چلائے جسے بار کٹائی کا تجربہ نہ ہو۔ ذرا سی دیر میں 15-20 افراد اکٹھے ہو گئے۔ میرا حریف بھی کم نہ تھا اور اس نے میرے مکوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جارحانہ کاروائی بھی کی، لیکن میں نے اپنا پورا دفاع کیا۔ جو مکے ہم نے ایک دوسرے کو مارے وہ قطعی بے ضرر رہے اور یہ جنگ دفاعی نوعیت کی رہی۔ نقصان اسے اپنی آواز کا ہوا جو موسیقی خیز حد تک پتلی تھی اور اس کے باری برکم وجود سے ذرا میل نہیں کھاتی تھی۔ شور تو اس نے بھی مچایا، مگر میں نے لاؤڈ سپیکر کی طرح چلا کے اس کی آواز کو دبا دیا۔ اور میں آج جانے نہیں دوں گا، میں نے گلا پھاڑ کر کہا۔ پھر میں نے اس کے شانے پر مکہ مارا۔ تو کیسے؟ میں خود نہیں جانے دوں گا۔ وہ منمنایا اور اس نے ہاتھ گھمایا جو میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ 1 سال ہو گیا، آج کل کرتے، باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایک دوسرے کو بمبوڑنا، ایک دوسرے کے بال لوچنا اور کپڑے پھاڑنا جاری رکھا۔ کچھ لوگوں نے بلا کر مداخلت کی۔ اوئے میاں، اوئے بندے دے پتر بنو، ایک چھولے فروش صوفی نے ہمیں الگ کرنا چاہا۔ میں نے اس کے سر پر مکہ یوں مارا جیسے اتفاق سے اس کا سر نشانہ بن گیا۔ صوفی نے زور سے ہو کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں آج پیسے کے بغیر نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا۔ کپڑے اتروا لوں گا یہیں۔ میرا حریف دم بخود رہ گیا۔ اس الزام نے اس کو اتنا حیران کیا کہ وہ لڑنا بھول گیا۔ کون سے پیسے؟ بدماشی؟ یہ بدماشی تھی میری، یا شرافت وقت پر مدد نہ کی ہوتی تو اندر ہو جاتا، میں نے چیخ کر کہا۔ لوگ اب ہمارے درمیان خائل ہو گئے تھے۔ 2 معتبر قسم کے افراد نے ثالثی کے فرائض سنبھالتے ہوئے سوال شروع کر دیے۔ بات کیا ہے؟ زبان سے بات کرو یار، دونوں پڑھے لکھے لگتے ہو، ایک اینک والے بینک افسر قسم کے آدمی نے کہا۔ بات کیا ہے؟ میرے حریف نے کہا۔ جان بچا کے بھاگنا چاہتا ہے، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ جان بچا کے تو بھاگ رہا ہے، سال بھر ہو گیا، پورے 10,000 لیے تھے اس نے، کہتا تھا بیوی کا زیور بیچنا پڑے گا۔ میں نے چلا کے کہا اب ملتا ہی نہیں، صورت نہیں دکھاتا، گھر جاؤ تو اندر سے جھوٹ پکتا ہے یہ۔ وہ چلایا۔ میں نے اس کا کچھ نہیں دینا، میں تو اس کو تھانے لے جاؤں گا۔ تھانے تو میں لے جاؤں گا تجھے، میں نے دھاڑ کر اس کو اور کچھ نہیں کہنے دیا۔ 10,000 جوتے کھا کے 10,000 دے گا۔ یہ ایک مجرم ہے، قاتل اور مفرور۔ بلاخر میرے حریف نے چیخ کر کہا۔ کیا؟ مجھے دنیا جانتی ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی، جب دونوں ہی تھانے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کسی نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن میں نے یکلخت اس کو انگریزی میں مخاطب کیا اور کہا کہ میرا نام ڈاکٹر امجد ہے اور میں لاہور ہوٹل میں مقیم ہوں۔ یہ سکندر بخت ہے، میں اسے جانتا ہوں، میرے حریف نے کہا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری پر 10,000 روپے انعام رکھا ہے، اسے تھانے لے چلو، سب معلوم ہو جائے گا۔ ہاں تھانے چلو، میں نے اطمینان سے کہا۔ روکو کسی ٹیکسی کو، لیکن میرا اطمینان ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اچانک 2 افراد کو یاد آ گیا کہ میری صورت انہیں دیکھی بھاری کیوں لگتی ہے۔ وہ دونوں میرے دائیں بائیں ہو گئے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ایک نے میرے حریف کی طرف اشارہ کیا، دوسرے نے تائید میں ساری لایا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، کیونکہ پرانی ہو جانے کے باوجود میری اخبار میں شائع ہونے والی تصویر اتنی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ کسی کے ذہن میں اس کا دھندلا سا نقش بھی نہ ہوتا۔ ایک ٹیکسی کے فوراً بعد نمودار ہونے سے میری مشکل کچھ آسان ہوئی۔
ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ اس مجمع سے مجھے پہچاننے والے اور بھی نکل آتے اور وہ مجھے باعزت طریقے پر لے جانے کی بجائے مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے تھانے کی طرف لے جاتے۔ چلو اب رک کیوں گئے ہو؟ میں نے بلا وجہ اپنے مخالفین کو ڈانٹا، انگریزی میں بات کی اور پہلے ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ رکا کون ہے؟ میرے حریف نے کہا اور وہ بھی ٹیکسی کی طرف بڑھے، لیکن ذرا سی پیش قدمی کے باعث میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ انہیں میری چالاکی پر شبہ نہیں ہوا کہ اس طرح دوسرے دروازے کے ساتھ میں بیٹھ گیا ہوں اور وہ مجھے دونوں طرف سے نرغے میں لے کر نہیں بیٹھے۔ اس غلطی کا احساس کسی کو ہوا بھی تو دیر سے، جب پوزیشن بدلنے کا وقت گزر چکا تھا۔ درمیان میں میری جگہ وہ شخص آ گیا جس نے میرے حریف کی سب سے پہلے حمایت کی تھی۔ آگے والی سیٹ پر وہ بینک مینیجر ٹائپ اینک پوش تھا جس کی ظاہری ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں اور جو ابھی تک پوری طرح قائل نہیں ہوا تھا کہ اتنی رواں اور شائستہ انگریزی میں بات کرنے والا ڈاکٹر امجد نہیں، کوئی مفرور مطلوب ملزم ہے۔ اسے شک تھا کہ معاملہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا دشمن نمبر 2 ایک بانکا سا نوجوان تھا جس کو اپنا ہیئر سٹائل بار بار درست کرنے کی عادت تھی اور اپنی پتلون کی کریز کی بہت فکر تھی، چنانچہ اسے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اصل خطرہ دشمن نمبر 1 سے تھا جو دوسرے پچھلے دروازے سے لگا بیٹھا تھا مگر بار بار گردن بڑھا کر مجھے خون خوار نظروں سے گھورتا تھا۔ اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں دروازہ کھول کے کود گیا تو وہ کیا کرے گا، اور اس کا یہ اندیشہ برحق تھا۔